اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل وقرب في فرج إمام زماننا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيته ومواليه ومحبيه. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ جبار وقہار. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی شمس الضحی بدر الدجى صدر العلا نور الہدی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره وناصر دينه الإمام المظفر والشجاع الغضنفر أخي الرسول زوج البطول سيف الله المسلول قالع باب الخيبر ساقي حوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر الامام المختار صاحب ذی الفقار مصداق قول نبی المختار لأعطین الرعیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. صلوات. سب سے پہلے دعا گو اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ تمام موالیان عزاداران امام حسین علیہ السلام کا اس مقدس مقام پہ چل کے آیا مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جتنے مومنین نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں علیم و بذات صدور اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار بالاخص دعا گو ہوں اس امام بارگاہ کے لیے جو مومنین تعاون فرما رہے ہیں. میرے سامنے کاظمی برادران کے جو نام ہیں مقداد شاہ، عمار شاہ، میثم شاہ، شوزب شاہ، سید علی مقدس اور اس کے علاوہ بھی جتنے دیگر مومنین اس مسجد میں جس طرح بھی تعاون فرما رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بالخصوص دعا گو ہیں کاظمی برادران کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. قبلہ صاحب کی والدہ محترمہ کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں فرما. اس کے علاوہ پروردگار میرے ذمہ دعا لگائی گئی ہے تو علیم و بذات صدور مالک اللہ جن مومنین کی اولاد نرینہ صالح کے لیے میرے ذمہ دعا لگائی گئی ہے. سید میثم کاظمی، سید عمار مرتضیٰ کاظمی، سید مقداد کاظمی اور عثمان خالد میر. پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی والی صالح اولاد نصیب فرما. پروردگار جن کو اولاد دی ہے ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مومنین کے بچوں کو علوم آل محمد سے آراستوں پہ راستہ فرما. پروردگار جس طرح ہمارے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اسی طرح ہمارے اندر اس سے بڑھ چڑھ کے علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے حقیقی وارث یوسف زہرا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کی نصرت و اطاعت کی توفیق نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالاخص صاحب العصر والزمان کی آمد و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جا سکتا ہے. خاندان بنی ہاشم میں
خاندان اہل بیت میں 3 بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں پر جان کو قربان کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ بنی ہاشم کو پڑھیں تو آپ کو بالترتیب 3 بھائی ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے سگے یا نسبی بھائی کے اوپر جان قربان کی۔ ان میں سب سے پہلے جناب ابو طالب ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی جناب عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا تھا۔ بس مختصر سا اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، چونکہ تاریخ بھی جب تک نظر میں نہ ہو تب تک بات پوری طرح سے سمجھ نہیں آتی۔ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر دیوار میں وہ لگا ہوا سیاہ پتھر جو ہے، وہ پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، زمزم کے چشمے میں وہ گر کے گم ہو گیا تھا۔ وہ کنواں جو ہے اس کے اندر گر کے گم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، چابی خانہ کعبہ کی بنو ہاشم کے گھرانے کے پاس تھی۔ تو اس وقت کے کلید بردار جناب عبد المطلب مولا علی اور رسول خدا کے دادا اس وقت وہ تھے۔ انہوں نے اس وقت منت مانی کہ پروردگار عالم اگر حجر اسود صحیح سلامتی سے مل گیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ اللہ نے جو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں۔ خدا کی قدرت سے، خدا کی مہربانی سے حجر اسود مل گیا۔ اب جب منت کے پورے کرنے کا وقت آیا تو جناب عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر حجر اسود مل گیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دوں۔ اب جب یہ فیصلے کرنے کا وقت آیا کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے تو طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ 10 بیٹوں کے نام لکھ کے پرچی پہ قرعہ اندازی کی جائے گی، اور جس بیٹے کا نام آ گیا اس بیٹے کو راہ خدا میں قربان کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور علمی نکتہ، اہل بیت کے گھرانے میں سب سے پہلے قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند، سب سے پہلے قمر بنی ہاشم کا لقب جس شخص کو ملا ہے وہ جناب عبداللہ ہے، رسول خدا کے والد محترم۔ انتہائی خوبصورت نوجوان، انتہائی یعنی اتنے خوبصورت کہ بنی ہاشم کے گھرانے میں قمر بنی ہاشم کا لقب ملا۔ جناب عبد المطلب کو جناب عبداللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت، اور اس محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ میرے اسی بیٹے کے نسل سے آخری نبی کی ولادت ہو۔ اچھا، اب دیکھیے جب قرعہ اندازی کی گئی تو جناب عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلا کہ جناب عبداللہ کو قربان کیا جائے۔ اب جناب عبد المطلب کو جناب عبداللہ سے بڑی محبت تھی۔ اچھا، طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا، جناب عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ میں 2 پرچیاں رکھوں گا، ایک طرف جناب عبداللہ کے نام کی، دوسری طرف 10 اونٹوں کا نام لکھ کے اس پرچی میں وہ پرچی رکھی گئی، اور کہا گیا کہ ان میں سے ایک پرچی کو اٹھایا جائے۔ جب پرچی کو اٹھایا گیا تو پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ دوسری دفعہ جناب عبد المطلب نے 10 اونٹوں کی جگہ 20 اونٹ لکھے، دوبارہ پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ تیسری دفعہ 10 اونٹوں کی تعداد مزید بڑھا کے 30 اونٹ کیے گئے، پھر جناب عبداللہ کا نام آیا۔ 40 اونٹ، 50، 60، 70، 80، 90، بالآخر 100 اونٹ لکھ کے ایک طرف جناب عبداللہ کا نام، دوسری طرف دوسری پرچی پہ 100 اونٹ۔ اور جب اس دفعہ قرعہ اندازی کی گئی تو جناب عبداللہ کا نام نہ آیا بلکہ 100 اونٹوں والی پرچی جو ہے وہ اٹھائی گئی۔ اللہ کو جناب عبد المطلب کا یہ فعل اتنا زیادہ پسند آیا کہ خدا نے جناب عبد المطلب کے اس فعل کو شریعت محمدیہ میں باقی رکھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو شریعت میں اس شخص کی دیت اور اس کی جان کی قیمت 100 اونٹ ہوا کرتی ہے۔
آج بھی اس دور اسلامی اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو دیت اگر کسی دوسرے شخص کو دیا جائے گی کسی کے مرنے کی تو وہ 100 اونٹ کی قیمت ادا کی جائے گی، اتنا فیل پسند ہے۔ اچھا جب بار بار قرآن اندازی ہو رہی تھی نا تو جناب ابو طالب دیکھ رہے تھے کہ نام عبداللہ کا آ رہا ہے، جناب عبد المطلب ہر دفعہ 10 اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ میرے بابا کو میرے بھائی عبداللہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ وہ پہلا بھائی تھا جس نے آگے بڑھ کے یہ کہا تھا بابا آپ کو عبداللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، عبداللہ کو رہنے دیجئے، عبداللہ کی جگہ مجھے ابو طالب کو قربان کر دیجئے۔ یہ وہ پہلا بھائی تھا خاندان بنی ہاشم میں جس نے اپنے بھائی پہ جان قربان کرنے کے لیے خود کو پیش کیا تھا۔ اچھا دوسرا بھائی خاندان بنی ہاشم میں وہ ہے جس کا میں نے کل بھی تذکرہ فرمایا، جب اہل مکہ کفار مکہ اس بات سے پریشان ہوئے نا کہ جناب محمد مصطفیٰ نے اسلام کا رسالت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے اور ایک واحد خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اب کفار مکہ اس بات سے بڑا پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جناب محمد مصطفیٰ کو اس کام سے روکا جائے، تو انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے نا کفار مکہ کے، ان میں سے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ ان کی تعداد 40 تھی، 40 سرداروں کو بلایا گیا اور اس میں یہ مسئلہ زیر بحث لایا گیا کہ کس طرح سے محمد مصطفیٰ کو اس کام سے روکا جائے۔ اب اس محفل میں شیطان انسانی شکل میں شیخ العرب کے نام سے اس محفل میں شریک ہوا، ایک انسانی شکل اختیار کر۔ مختلف لوگوں سے پوچھا گیا کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے، ہر بندہ اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد مصطفیٰ کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا ملک بدر کر دیا جائے، ہر کوئی اپنا مشورہ دیتا رہا۔ جب آخر پہ کیونکہ یہ ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے آئے ہوا ہے تو اس سے پوچھا گیا یہاں کیا مشورہ ہے، تو شیطان کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اب خاندان بنو ہاشم اتنا دلیر اور شجاع گھرانہ تھا، سب جانتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کریں، ابو طالب جیسی شخصیت موجود ہو اور ہمیں کچھ کہے نہ۔ سب نے کہا کہ بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے ہم محمد مصطفیٰ کو کچھ کہہ سکیں۔ اس نے کہا دیکھو اگر ایک گھرانہ مل کے محمد مصطفیٰ کو قتل کرے گا نا، ایک قبیلہ، تو پھر بنو ہاشم اس قبیلے سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن تم ایسا نہ کرو، تم 40 قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو لو اور 40 قبیلوں کے لوگ اکٹھے مل کے محمد مصطفیٰ پہ حملہ کریں۔ اب بنو ہاشم والے 40 قبیلوں سے تو بدلہ لے نہیں سکتے۔ لوگوں کو یہ بات اس کی بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا کہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، انہوں نے میرے رسول کو قتل کرنے کے لیے چال چلی، ہم نے اپنے رسول کو بچانے کے لیے ایک چال چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو نازل کر کے محمد مصطفیٰ کو خبردار کر دیا، میرا حبیب کفار مکہ نے یہ چال چلی ہے، انہوں نے یہ پلان بنایا ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے، میرا حبیب تجھے میری طرف سے حکم ہے کہ آج کی شب اپنے بستر پہ علی کو سلا اور خود مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے چلا جائے، خود مدینہ کی طرف، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلا جائے۔ اب رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یا علی اللہ کے حکم سے آج آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اور کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی، اگر تو میرے بستر پہ سو جائے تو میری جان بچ سکتی ہے۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، استاد محترم قبلہ اخلاق حسین شرائط سے فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر یہاں علی نے ادا کیا ہے۔ بھائی جان قربان ہو رہی ہے، جان قربان ہو رہی ہے، جان جا رہی ہے، لیکن سجدہ شکر کر رہا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے میرے سونے سے تیرے حبیب کی جان بچ رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام رسول کے بستر پہ سو گئے۔ کچھ جملے میں نے کل بیان کر دیے تھے شب ہجرت، آج بس ایک جملہ اور اس کے بعد موضوع لے کے آگے بڑھ جائیں۔ جناب عائشہ ام المومنین یہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے حجرے میں اگر جو کوئی چیز گم ہو جاتی تھی نا تو ہم اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے رات کا انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ رسول حجرے میں تشریف لائیں
رسول کے چہرے سے نکلنے والے نور کی روشنی میں ہم اس چیز کو ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر ہماری سوئی بھی گم ہو جاتی تھی تو رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا تو ہم اس نور کی روشنی میں اس سوئی کو تلاش کر لیتے تھے۔ میں سوال کرتا ہوں اگر رسول کے چہرے سے اتنی روشنی اور اتنا نور نکلتا تھا، یہ کیسے کافر تھے کہ ساری رات رسول کی جگہ پہ علی سوتے رہے اور یہ پہچان ہی نہ رہے تھے؟ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ آج کی شب وہ نور کہاں ہے جو رسول کے حجرے سے نکلا کرتا تھا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ رسول کے نہ ہوتے ہوئے بھی علی کے سونے سے رسول کے حجرے سے وہی نور نکل رہا تھا جو رسول کے ہوتے نکلتا تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا حلیہ بھی وہی تھا، نور بھی وہی تھا۔ حلیہ بھی رسول والا تھا، نور بھی وہی رسول والا۔ اور پھر رسول خدا ہجرت کر کے چلے۔ تو یہ دوسرا بھائی ہے جس نے خاندان بنی ہاشم میں اپنے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اور تیسرا وہ بھائی ہے جس کا آج مجھے ذکر کرنا ہے، وہ قمر بنی ہاشم، وہ عباس علمدار۔ پہلا نام، پہلا جملہ جب ذکر عباس آتا ہے نا، ذکر عباس میں سب سے پہلا ذکر لفظ عباس کا آتا ہے۔ عباس، عباس کسے کہتے ہیں؟ ہماری اردو زبان بڑی چھوٹی سی زبان ہے، محدود زبان ہے۔ اس میں ایک معنی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی لفظ کے لیے کوئی معنی مل جائیں گے تو کسی معنی کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 لفظ مل جائیں گے، جس کو ہم الفاظ مترادف کہتے ہیں، وہ لفظ کے جن کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان بہت زیادہ وسیع زبان ہے، اس میں ایک ایک لفظ 70 معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں شعر کے لیے 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ شعر، اس کے لیے کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ ان میں سے ہم نے جو سب سے زیادہ سنا ہے وہ اسد ہے، اسد اللہ یعنی اللہ کا شعر۔ لیکن اس کے علاوہ 5 لفظ اور بھی ہیں جو شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے لیث، لام یا تے کے بعد جو آتی ہے سے، لیث۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے غضنفر، پھر آتا ہے اسد، پھر آتا ہے صفتر، پھر آتا ہے حیدر، اور پھر آتا ہے عباس۔ لفظ عباس کا مطلب بھی شعر ہے، لفظ حیدر کا مطلب بھی شعر ہے، لیث، غضنفر، صفتر، اس کا مطلب بھی شعر ہے۔ لیکن ہر معنی میں شعر، ہر حالت میں شعر کو نہ اسد کہتے ہیں، نہ غضنفر کہتے ہیں، نہ صفتر کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ شعر کی ایک نئی حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بالفرض اگر شعر اپنی کھچاڑ میں سکون کے ساتھ سو رہا ہو تو اس کو لیث کہا جاتا ہے۔ اگر وہی شعر اپنی غار سے نکل کے پھاڑ رہا ہو تو اس کو غضنفر کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہی شعر شکار کی تلاش میں آہستہ آہستہ چل رہا ہو تو اس کو صفتر کہتے ہیں۔ اور اگر وہی شعر اپنے شکار کو دیکھ کے شکار کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پنجے گاڑ کے انتظار کر رہا ہو تو اس کو اسد کہا جاتا ہے۔ اب توجہات میری جانب رہیں اور میرا یہ جملہ سماعت فرمائیے گا۔ اگر وہی شیر اپنے شکار پہ حملہ کر کے شکار کو زمین پہ پچھاڑ کے اس شکار کے اوپر فاخرانہ فخریہ چال چل رہا ہو تو اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ اور وہ شیر کو جس شیر کو دیکھ کے جنگل کے باقی سارے شیر بھاگ جائیں اس کو عباس کہتے ہیں۔ الاسد الذی تہرب منہ الاسود، وہ شیر کو جس کو دیکھ کے باقی درندے سارے بھاگ جائیں، جس کو دیکھ کے باقی سارے شیر بھاگ جائیں، اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ میں اس عباس کا ذکر کیا کروں، وہ عباس، اب جملے 2-4 کہنے ہیں عباس کی عظمت کے، پوری توجہات میری جانب رکھیے گا۔ وہ عباس کہ جس کے روضے کے سائے سے درخت سایہ مانگنے آتے ہوں، وہ عباس کہ جس کے لبوں سے بہنے والے چشمہ زمزم محبت اہل بیت کے لیے فرات ترس رہا ہو، وہ عباس
کہ جو اپنے بھائی پہ اس طرح سے جان قربان کرے کہ پھر قیامت تک لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بن جائے. اس عباس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں گا؟ مجھے صرف 2-4 جملے ذکر فضائل عباس کے بیان کرنے ہیں، اور اس کے بعد میرے پاس آج آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے حوالے کرنا، وہ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کے آخر پہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اچھا، میں نے سب سے پہلے صدر کلام میں جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں ارشاد فرما رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور دنیاوی اور مال اور بیٹے، المال یعنی مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا. خدا کہتا ہے یہ دونوں چیزیں دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں. کس طرح؟ کسی بندے کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، اچھا لباس پہنا ہوا ہو، اچھا جوتا پہنا ہو، اچھی گاڑی ہو اس کے پاس، اچھا گھر ہو اس کا، تو لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، لوگ اس کا اکرام زیادہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے. دوسرا فرمایا والبنون، بیٹے دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، اخروی زندگی کے لیے نہیں. کسی کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو کہ خدا مال کو اہمیت دے رہا ہے، نہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے لیے. ظاہر ہے بیٹے، کسی کے بیٹے ہوں اکیلا، دنیا کسی کو بازار میں اکیلا چلنا پڑے تو اس کی کوئی زیادہ عزت نہیں ہوتی، لیکن 2-4 بیٹے اگر پشت کے پیچھے چل رہے ہوں تو اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر شخص کے لیے دنیاوی زندگی کی زینت 2 چیزیں ہیں، مال اور بیٹے. اچھا، اب سب سے پہلے آپ کو علی ابن ابی طالب کی عظمت پہچاننا ہوگی کہ علی کون ہے. علی کو دیکھ کے رسول خدا فرمایا کرتے تھے یا علی انت زینت الرجال، اے علی تو پورے دنیا کی تمام مردوں کی زینت ہے، پوری دنیا کے تمام مردوں کی زینت اے علی میرا بھائی تو ہے. اب سر اٹھائیے گا، میرا جملہ سنیے گا، وہ علی کے جس کو رسول دیکھ کے فرمایا کرتے تھے یا علی انت زینت الرجال، اے میرا بھائی علی تو پوری دنیا کے تمام مردوں کے لیے زینت ہے. خدا کہہ رہا ہے بیٹے دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے. ارے وہ علی جو خود پوری دنیا کے تمام مردوں کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے لیے زینت ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو علی کے لیے زینت ہو، حیدری، جو علی کے لیے زینت ہو اسے عباس. اس عباس کی قدر و منزلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس عباس کے نہیں، اس عباس کے بیٹے کے آنے پہ خود سید سجاد تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. مسجد نبوی میں امام سجاد علیہ السلام تشریف فرمائیں، جناب عباس کا ایک چھوٹا سا بیٹا چلتا ہوا آیا. امام سجاد علیہ السلام نے جب آتے ہوئے دیکھا فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. امام علیہ السلام کے پاس امام کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے مولا عباس نہیں آیا، عباس کا چھوٹا سا بیٹا آیا ہے. مولا آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. فرمایا مولا اسی وقت فرمایا میرے چچا عباس کے ہم اہل بیت پہ اتنے زیادہ احسان ہیں، اگر 70 مرتبہ بھی میرے چچا عباس کا بیٹا آئے گا سید سجاد اٹھ کے تعظیم کرے گا. سید سجاد تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اور آخری تحفے سے پہلے ایک جملہ ذکر فضائل کا، کون ہے وہ عباس؟ پھر آپ کو اس جملے سے پہلے بھی خود امام حسین کی عظمت کو پہچاننا ہوگا. عباس ابن علی کون ہے؟ اس عظمت کو پہچاننے کے لیے پہلے حسین کی عظمت کو پہچاننا ہوگا. حسین کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ سنی کتب میں، شیعہ سنی مصادر میں یہ روایت موجود ہے. روایت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا علی الحسن والحسین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاپا کہتے ہیں کسی کو بے ابی انت و امی کہنا، یعنی کسی کو یہ کہنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بابا، عربی زبان. اب روایت کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا علی الحسن والحسین. رسول خدا حسین کو دیکھ کے فرماتے تھے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے جو خود انسان پڑھ کے جھومتا ہے. میں خود اس جملے کا لطف لیتا ہوں جب بیٹھا ہوتا ہوں. اس جملے کو غور فرمائیے، توجہات میری جانب رکھ کے ذرا دل کے دروازے کھول کے اس جملے کو سنیے. وہ رسول کہ جس کے قدموں پہ جان قربان کرنے کو پوری دنیا اپنے لیے فخر سمجھتی ہے. پوری دنیا اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ
کہ میں اپنی جان رسول کے جوتے پہ قربان کر دوں. پھر رسول حسین کو دیکھ کے فرماتا ہے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ فضیلت کا جملہ ذہن میں آ گیا. اب اگلا جملہ سنیے. ارے وہ حسین کہ جس کو دیکھ کے رسول کہتے تھے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. شب عاشور جب ان کمینوں نے ارادہ کیا کہ حسین کے خیموں پہ حملہ کریں, انہوں نے تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور شور مچایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ آج کی رات جنگ شروع کریں. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی طرف دیکھ کے فرمایا عباس بھیا گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, ان ملعونوں کو جا کے کہو کہ میں چاہتا ہوں آج کی رات میں اللہ کی عبادت کر لوں. آج کی رات حسین جنگ نہیں کرنا چاہتا, آج کی رات حسین تلوار نہیں اٹھانا چاہتا. تو بھائی اب تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے یہ رات مانگی ہے. نہیں, حسین نے یہ رات مانگی نہیں, حسین نے یہ رات دشمن کو عطا کی ہے, کیونکہ حسین جانتا تھا کہ آج کی رات ایک حر ہے جو لشکر یزید سے لشکر حسین میں آنے والا. حسین نے یہ پوری رات حر کو سوچنے کے لیے مہلت عطا فرمائی تھی. اور صرف حر نہیں, روایت میں 15 لشکر یزید کے سپاہی آج کی رات حسین کے ساتھ آ کے ملے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے عباس بھیا کو فرمایا عباس میں آج کی رات جنگ نہیں کرنا چاہتا, ان کمینوں کو جا کے کہہ کہ آج کی رات میں اللہ کی عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اور مولا عباس نے جانے کا ارادہ کیا, ساری زندگی عباس حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے حسین کو سوار کرواتا رہا ہے. یہ وہ واحد رات ہے جس رات حسین نے عباس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا ارکب بنفسی انت یا عباس. حسین وہ ہے جس کو رسول کہتے تھے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اس رات حسین کہہ رہے ہیں ارکب بنفسی انت یا عباس, عباس سوار ہو جا تجھ پہ حسین قربان ہو جا. سوار ہو جا اور تجھ پہ حسین قربان ہو جا, تجھ پہ حسین قربان ہو جا. اچھا, ساری زندگی حسین عباس کی فضائل بتاتا رہا, عباس حسین کے فضائل بتاتا. خدا کی قسم میں نے علماء سے یہ جملہ سنا, فرماتے ہیں اگر شریعت نہ بتاتی نا, اگر شریعت نہ بتاتی ساری زندگی دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چلتا عباس اور حسین میں فرق کیا ہے. یہ شریعت نے بتایا ہے حسین امام ہے عباس غلام ہے. ورنہ عباس ابن علی میں سارے اوصاف آئمہ والے, عباس کے اندر سارے فضائل ساری علامتیں اماموں والے. پوری ذمہ داری سے جملہ منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں, پوری تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھیں, کتب میں پڑھ کے دیکھیں, آپ کو کسی غیر معصوم کی زیارت کے لیے نماز زیارت نہیں ملے گی. کسی بھی امام کی زیارت کے لیے چلے جائیں, امام کی زیارت کریں گے تو زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. امام کے علاوہ کسی بھی امام کے بیٹے کی بھی زیارت کی نماز نہیں ہے. ویسے آپ 2 رکعت پڑھ کے ہدیہ کر دیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن زیارت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا کسی بھی غیر معصوم امام کے بیٹے کسی کے لیے مستحب نہیں ہے. اکیلا عباس ابن علی ہے جس کی زیارت کی نماز موجود ہے. حسین عباس کی زیارت کے لیے جاؤ گے 2 رکعت نماز زیارت کی مستحب ہے. ساری زندگی حسین عباس کے فضائل بتاتا رہا, عباس حسین کے فضائل. اور اب وہ گوہر یگانہ, وہ تحفہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا. آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے پوری توجہات میری جانب رکھیے گا. آپ نے آج تک عباس کی تلوار کی جنگ سنی ہے, میں آج آپ کو عباس کی زبان کی جنگ سنانے جا رہا ہوں. جب 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے مکہ مکرمہ سے احرام کھول کے حج کو عمرے میں بدل کے مکہ کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا تھا, اس وقت مولا عباس نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان حاجیوں کے لباس میں جو درندے آئے ہوئے ہیں ان کو جواب دو. میں ان کو خطاب کرنا چاہتا ہوں, میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. دل ہے نا کہ مولا عباس کا خطبہ سنا. اگر سارے سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت.
دو روایات ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگائی. دوسری روایت کہتی ہے نہیں، حسین کعبہ کی چھت پہ سوار ہوئے، عباس کعبہ کی چھت پہ سوار ہوئے. دو روایت، ایک کیا کعبہ کے ساتھ پشت لگائی، دوسری ہے نہیں کعبہ کی چھت پہ سوار ہوئے. میں کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے عباس کعبہ کے ساتھ دیوار لگائے یا کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو جائے؟ ارے اس کی باپ کی ملکیت ہے، چاہے تو دیوار کے ساتھ پشت لگا کے کھڑا ہو جائے، چاہے تو چھت پہ سوار ہو جائے. اس کے بعد اب میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں اور میں نے دیکھنا ہے، آج تک آپ نے 6 مجالس میری سن لی ہیں، 7ویں مجلس میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اب میں نے آپ کی یہ پچھلی 7 مجالس کا نچوڑ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے بڑے سامع ہیں، کتنے بڑے سننے والے ہیں. یہ خطبہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. اس عشرے میں خدا کی قسم میں نے سید کے پاس بھی یہ خطبہ نہیں پڑھا، تو یہ خطبہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چاہ رہا ہوں. مولا عباس ابن علی کعبہ کی چھت پہ آئے، رخ تھا امام حسین کی جانب. ہر مجلس کا ایک اعلان ہوتا ہے نا، تو اس مجلس کا اعلان یہ تھا کہ خطیب عباس ابن علی، مکان کعبہ کی چھت، اور موضوع تھا حسین ابن علی. عباس نے سارے حاجیوں کو مخاطب کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا. عباس کعبے کی چھت پہ کہہ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اشارہ سمجھیے گا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا نصبها قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق الامام البرر من هو احق به من سائر الخلق ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ لولا ولو لم تکن مشیۃ مولایا مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کالسکر الغضبان علی اصافیر الطیران ایھا الکفرۃ الفجر اتخوفون القوم یلعبون بالموت بالطفولیۃ فکیف کان بالرجولیۃ ہیہات ہیہات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر ممن فی بیتہ الاغانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات انتم وقعتم فی غفلۃ التي قد وقعت فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم لا يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين حيا فكيف يمكن لكم ما دمت حيا سليلا. عباس کعبے کی چھت پہ سوار ہے اور دشمن کو مخاطب کر کے، اب اشارہ سمجھیے گا، پورے حاجیوں کو مخاطب ہو کے عباس نے پہلا جملہ کہا. عباس کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. عباس کہہ رہا تھا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو شرف عطا کیا ہے اس کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. سلامت رہے. آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے حیدری. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حسین کی طرف اشارہ کر کے تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو شرف عطا کیا ہے اس کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. اور پھر فرمایا من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل تک صرف ایک گھر تھا حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں خدا نے اس کو قبلہ بنا دیا. جو کل تک صرف ایک گھر تھا. اور پھر جملہ فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر. ارے کافرو او فاجرو. ارے بھائی عباس کی خدمت میں چلتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ سارے تو حاجیوں کی لباس میں ہیں، یہ تو کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ ان کو کافر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. جملے کی طرف توجہ ہوئی؟ یہ سارے تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں مولا، یہ تو حاجیوں کے لباس میں ہیں اور آپ ان کو کافر کہہ کے مخاطب ہو رہے ہیں. عجب نہیں کہ عباس کی آواز آئے. میری نظر میں میرے دین کا نام حسین ہے، جو حسین کا دشمن ہو عباس کی نظر میں وہ کافر ہوا.
اب سمجھ میں آیا کہ داتا علی حجویری نے کیوں کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین کا انکار کر کے کون سا دیندار بنتا ہے؟ حسین کا انکار کر کے کون سی دینداری؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، او کافرو او فاجرو۔ پھر کہا اتصدون طریق الامام البررہ، تمہیں شرم نہیں آتی خلقت کے امام کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا من ہوا احق بہی من سائر الخلق ومن ہوا ادنی بہی، ذرا سوچو تو صحیح کون ہے جو اس کعبہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ ومن ہوا ادنی بہی، کون ہے جو اس کعبہ کے پوری خلقت سے سب سے زیادہ نزدیک ہے؟ اور پھر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ انسانی میں کوئی جملہ امام مولا عباس کی اس جملے کا مثل نہیں ملتا۔ حسین کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ عباس کہہ رہے تھے خدا کی قسم اگر خدا کے پوشیدہ راز نہ ہوتے، اگر لوگوں کا امتحان مقصود نہ ہوتا، اگر خدا کے پوشیدہ راز نہ ہوتے، حسین کے کعبہ کی طرف آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرتا ہوا نظر آتا۔ خدا کے اگر خدا کے پوشیدہ راز نہ ہوتے، حسین کے کعبہ کی طرف آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرتا ہوا نظر آتا۔ اور پھر ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، تم دنیا کے کونے کونے سے صرف اس لیے جمع ہوئے ہو کہ آ کے حجر اسود کے بوسے لے لو۔ ارے کافرو، حجر اسود سے پوچھو، حجر اسود تڑپ رہا ہے کہ میں حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے لوں۔ تم حجر اسود کے حجر اسود کے بوسے لیں، تم حجر اسود کے بوسے لینے آئے ہو۔ والحجر یستلم یدیہ، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کے بوسے لیتے۔ اور پھر اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ مولا عباس فرما رہے تھے لو لم تکن مشیت مولایا مجبولۃ من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ خدا کی قسم اگر میرے مولا حسین کی مشیت، اگر میرے مولا حسین کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ یوں نہ ہو گئی ہوتی، اشارہ سمجھیے، اگر میرے مولا حسین کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ یوں نہ ہو گئی ہوتی، آج عباس تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑتا جس طرح شکاری باز چڑیوں کے اوپر حملہ کرتا۔ کالصقر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ اس کے بعد فرمایا ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا اتخوفون الموت قوما یلعبون بالموت فی الطفولیت فکیف الحال بالرجولیت۔ ارے جو قوم بچپن میں موت کو کھلونا بنا کے کھیلتی رہی ہو، تم اس قوم کو جوانی میں موت سے ڈرانے آئے ہو۔ وہ یاد آیا وہ علی کا جھولے میں ایک اژدہا کو پکڑ کے چیر دینا۔ اور جو قوم بچپن میں موت کو کھلونا بنا کے کھیلتی رہی ہو، تم اس قوم کو جوانی میں موت سے ڈرانے آئے ہو۔ ہائے ہاتھ ہو نہیں سکتا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر فی من شارب الخمر ومن هو صاحب الحوض والکوثر۔ اور بغیر تو ذرا غور تو کرو، کون ہے ممن شارب الخمر، وہ شراب پینے والا یزید کجا، وفی من صاحب الحوض والکوثر، کوثر کا مالک حسین کہاں، شراب پینے والا یزید کہاں، حوض کوثر کا مالک حسین کہاں، وفی من فی بیتہ الاغانی والسکران، وہ کہاں کہ جس کے گھر میں گانے اور شراب نوشی کے علاوہ ملتا کچھ نہیں۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ، جس کے گھر میں وحی اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ۔ اور پھر آخر پہ فرمایا کون؟ حسین۔
وممن صاحب اللہوات والدنسات وممن صاحب التطہیر والآیات، وہ نجاستوں کا پیکر یزید کہاں، یہ طہارتوں کا مجسمہ حسین کہاں؟ انتم وقعتم، یہ ایسا جملہ تھا، ایک ایسا تھپڑ مارا ہے ان بے غیرتوں کے منہ پہ خدا کی قسم کہ قیامت تک یزید کی نسل لرزتی ہے عباس کے اس جملے کو سن کے۔ انتم وقعتم فی غفلت التي قد وقعت فیها القریش، عباس کہہ رہا تھا تم اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو جس غلط فہمی کا شکار کفار مکہ ہوئے تھے۔ انہم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ رسول کو قتل کر دیں گے، تم رسول کے نواسے حسین کو قتل کرنے آئے ہو۔ پھر فرمایا لا یمکن لہم لم یمکن لہم ما دام امیر المؤمنین حیا، وہ اس وقت تک رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکے جب تک میرے بابا علی زندہ تھے۔ فَكَيْفَ يُمْكِنْ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ مَا دُمْتُ حَيًّا صَلِيلًا، اور عباس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم حسین کو نقصان پہنچاؤ؟ عباس کے ہوتے ہوئے تم حسین کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ہاں ایک رستہ ہے کہ تم حسین کو نقصان پہنچاؤ۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تعالو اخبرکم بسبیلہ، اگر حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو آؤ عباس تمہیں رستہ دکھاتا ہے۔ بادروا قتلی فاضربوا عنقی، اگر حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو پہلے عباس کو قتل کرو، پہلے عباس کو فاضربوا عنقی، عباس کا سر قلم کر لو پھر حسین کو شہید کر لینا۔ اور خدا کی قسم پھر عباس نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اجرتم علی اللہ، عباس نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ جملہ سنا ہے، وہ فرماتے ہیں جب تک عباس زندہ رہا ہے تب تک حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا۔ ہائے وفا، قربان جاؤں عباس تیری وفا پہ۔ میں نے کل کہا تھا نا، لغت کی کتابوں میں کچھ لفظ بے معنی رہ جاتے، انہیں مصداق نہ ملتا، دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ لغت کے علماء نے لکھا اگر دنیا میں عباس نہ ہوتا دنیا والوں کو وفا کا پتہ ہی نہ چلتا، وفا کہتے ہیں اس کو۔ عباس نے اس طرح سے وفا کی ہے خاندان محمد و آل محمد سے، دنیا میں رہتی دنیا تک جب تک عباس کا نام آئے گا دونوں کو وفا یاد آئے گی۔ دنیا میں جب وفا کا نام آئے گا دنیا والوں کو عباس یاد آئے گا۔ استاد محترم فرماتے ہیں جب کربلا کا لٹا ہوا مال یزید کے دربار میں پہنچا نا، اس لٹے ہوئے مال میں عباس کا وہ پرچم بھی تھا جو عباس اٹھا کے بھیا حسین کا پرچم اٹھا کے میدان میں جنگ کے لیے گئے تھے۔ ابھی مولا کا علم برآمد ہوگا، مجھے جو دو جملے کہنے ہیں، اگر کہیں تو آج عباس کا پورا مصائب سنو، خدا جانے اگلے سال کس کو وہ عباس پہ رونا نصیب ہوگا۔ جب یہ لٹا ہوا مال پہنچا نا، اس میں وہ علم بھی تھا۔ یزید کے سامنے جب یہ مال پیش کیا گیا نا، اس نے یہ سارا مال کھول کھول کے دیکھا، ایک ایک چیز کو دیکھا۔ اس نے جب وہ پرچم وہ علم اٹھایا نا، اس نے اس طرح سے علم کو بلند کیا، علم کا وہ سارا فریرہ، وہ سارا کپڑا کہیں سے تلوار سے زخمی تھا، کہیں نیزے کی ضرب لگی ہوئی تھی، کہیں تیر کا نشان تھا۔ صرف فریرہ نہیں، وہ لکڑی کے جس کے اوپر عباس کا علم لگا ہوا تھا، وہ لکڑی بھی جگہ جگہ سے زخمی تھی۔ اس لکڑی کے اوپر بھی کہیں تلوار کا نشان، کہیں تیر کا نشان، کہیں نیزے کا نشان، لیکن صرف ایک مقام ہاتھ کے پکڑنے کی جگہ
جہاں سے عباس نے بھیا حسین کا علم تھاما ہوا تھا وہاں سے لکڑی بالکل سالم تھی، وہاں پہ لکڑی پہ کوئی زخم نہیں تھا، باقی پوری لکڑی زخمی تھی، لیکن وہ مقام جہاں ہاتھ سے علم پکڑا تھا، جہاں سے عباس نے حسین کا علم تھاما تھا، وہ لکڑی صحیح سالم تھی۔ اس وقت یزید 3 دفعہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا، یہ بغیرت 3 دفعہ کھڑا ہو کے 3 دفعہ بیٹھا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، ہاکذا وفاء الاخ للاخ، اس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا وفادار ہونا چاہیے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا اس طرح سے وفادار ہونا چاہیے۔ بس عزادارو سارے مارے گئے، حسین کے، علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اور محمد مارے گئے، آخر پہ مولا عباس اس مقام پہ آئے جہاں امام حسین تشریف فرما تھے۔ میں چاہتا ہوں دل کھول کے رو لو آج اس مظلوم پہ۔ حسین کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، مولا حل لی رخصہ، مولا کہ مجھے موت کی اجازت ہے۔ عباس کا یہ 3 لفظ کہنا تھا، حل لی رخصہ، مولا کیا مجھے موت کی اجازت ہے۔ حسین سے کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، عباس کو دیکھ کے فرمایا، عباس ان تذهب فتفرق عسکری، عباس اگر تو چلا گیا نا میرا لشکر بتر بتر ہو جائے گا، عباس اگر تو چلا گیا میرا لشکر بکھر جائے گا، میری بہنوں کا پردہ سلامت نہیں رہے گا، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، عباس تو چلا گیا میرا لشکر بکھر جائے گا۔ آؤ مل کے حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مولا کون سا لشکر ہے جو بکھر جائے گا؟ مولا علی اکبر جا چکا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، مولا اون محمد مار جا چکا، حبیب چلا گیا، زہیر چلا گیا، بریر مارا گیا، مولا کون سا لشکر ہے جو عباس کے جانے سے بکھر جائے گا؟ علماء نے لکھا، عباس کو دیکھ کے حسین نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ عباس اگر تو چلا گیا میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حسین کی نظر میں اکیلا عباس پورے لشکر کے برابر، حسین کی نظر میں اکیلا عباس پورے لشکر کے برابر تھا۔ حسین جانتا تھا جب تک میرا عباس موجود ہے میرا لشکر صحیح سالم ہے، اسی لیے فرمایا عباس اگر تو چلا گیا میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ مایوس ہو کے عباس واپس پلٹے، اپنے خیمے میں آئے۔ ابھی عباس خیمے میں پہنچے تھے کہ حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ جب بھیا علی اصغر کو کدی پیاس کی وجہ سے آہستہ سے منہ کھولتے ہوئے دیکھا، پھر آہستہ سے منہ بند کرتے ہوئے دیکھا، تڑپ گئی، اس خیمے میں آئی جہاں عباس موجود تھے، کچھ نہیں بولی منہ سے، بس خاموشی سے مولا عباس کا ہاتھ پکڑا، چچا کا ہاتھ پکڑ کے۔ کربلا میں ایک ایسا خیمہ تھا جو صرف مشکیزوں کے لیے مختص تھا، جس میں صرف مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ جناب سکینہ نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لے آئی جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ جب مولا عباس خیمے میں داخل ہوئے، عزادارو جانتے ہو حالت کیا تھی؟ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے منہ کے بل مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تش کی آوازیں بلند ہیں، ہائے پیاس، ہائے مشکیزوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے بچے معصوم منہ کے بل مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا چچا ان بچوں کی یہ حالت ہے، میرا 6 ماہ کا لال علی اصغر۔ چچا سکینہ کہتی ہے 2 گھونٹ پانی کے لا دو۔ بس عزادارو یہ حالت دیکھی، فوراً کہا سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ چچا میں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ فوراً چچا کا ہاتھ پکڑا، وہاں آئے۔ اب چلنے سے پہلے سکینہ نے چچا عباس کا علم اٹھایا، ایک مشک اٹھائی، عباس کے علم کے ساتھ اس مشک کو باندھا، چچا کے حوالے کیا، چچا یہ علم، یہ مشک جاپانی لے کے آئیے۔ عباس کا ہاتھ پکڑا، وہاں آئے جہاں امام حسین تشریف فرما تھے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم شاید یہ بی بی کی عطا ہے یہ جملہ۔ جناب حسین نے جب سکینہ کو عباس کا ہاتھ پکڑ کے آتے ہوئے دیکھا نا، حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، حیران ہو کے سکینہ کو دیکھنے لگے۔ سکینہ پاس آ کے کہتی ہے بابا میرا علی اصغر پیاسا ہے، بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ جملہ ہے
دل دکھے تو معاف کرنا، سکینہ نے زندگی میں پہلی دفعہ بابا حسین سے کچھ مانگا تھا۔ سکینہ کے سوال پہ حسین منع نہیں کر سکے۔ روایت کہتی ہے سکینہ کا اتنا کہنا تھا بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیئے۔ روایت کہتی ہے نظر الیہ نظرتن آئسا، حسین نے ایک مایوسی بھری نگاہ عباس کی طرف دیکھی، مایوس ہو کے عباس کو دیکھ کے پشت کر کے فرمایا عباس چلا جا، عباس چلا جا، لیکن اس سے پہلے بہنوں سے الوداع کر لے، بہنوں کے خیمے میں جا کے بہنوں سے الوداع کر لے۔ بس میں بالکل منزل کے قریب آ گیا ہوں۔ عباس وہاں پہنچے جہاں آقا زادی زینب تشریف فرما تھی۔ آئے عباس تیری وفا کے صدقے ساری زندگی عباس نے کبھی حسین یا زینب کو بھائی یا بہن کر کے نہیں بلایا۔ ساری زندگی جب حسین کو بلانا ہوتا یا سیدی و مولائی، سیدزادی کے سامنے زینب کے سامنے آ کے دو زانو، جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، دو زانو ہو کے عباس بیٹھ گئے، سر کو جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ السلام علیکہ یا سیدتی و مولاتی، او میری آقا زادی عباس کا آخری سلام، میری مرشدزادی عباس آخری سلام کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جب بی بی زینب نے دیکھا نا کہ عباس موت کی اجازت مانگنے آیا ہے، کہا عباس میں منع نہیں کرتی، جا چلا جا، لیکن اس سے پہلے زینب کی ایک بات سن لے۔ بڑے عرصے سے نا زینب کے دل میں ایک بات تھی، عباس میں چاہتی ہوں تجھے وہ بات سناؤ۔ جی آقا زادی، عباس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں عباس حکم کوئی نہیں، جب سے تو موت کی اجازت لینے آیا نا مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ بی بی کون سا وقت؟ فرمایا بی بی فرما رہی ہیں عباس جب میں چھوٹی سی تھی نا، میں ایک دن بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، عباس ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے سے میرے سر سے چادر ہٹ گئی۔ عباس چادر کا ہٹنا تھا، بابا علی رونے لگ گئے۔ بابا علی کبھی میرے سر کو چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، اور بابا علی روتے جاتے تھے۔ میں نے بابا سے سوال کیا، بابا باپ بیٹیوں کے سر چومتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بابا بیٹیوں کے سر چوم کے باپ روتے نہیں ہیں۔ بابا آپ کبھی میرے ہاتھوں کے بوسے لے کے روتے ہیں، بابا کبھی میرے سر کے بوسے لے کے روتے ہیں۔ اس وقت بابا نے فرمایا تھا زینب مجھے وہ وقت یاد آ گیا تب جب تیرے سر پہ ردا سلامت نہیں رہے گی، زینب تیرے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ عباس میں اس وقت سوچا کرتی تھی، عباس جس کے تجھ عباس جیسے بھائی ہوں، اس زینب کے ہاتھوں میں کون رسل پہنا سکتا ہے؟ اس زینب کے سر کی ردا کو کون چھین سکتا ہے؟ عباس جب سے تو موت کی اجازت مانگنے آیا ہے، زینب کو یقین ہو گیا، زینب کو یقین ہو گیا نہ میرے سر کی ردا سلامت رہے گی، زینب کے ہاتھوں میں رسل پہنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم اہل بیت۔ جا عباس اللہ کے حوالے۔ عباس خیموں سے باہر آئے، زین پہ سوار ہوئے، بس مجھ میں ہمت نہیں ہے میں عباس کی پوری شہادت پڑھوں۔ عباس میدان میں آئے، ان بے غیرتوں نے 4000 کا دستہ اس فوج نے فرات کے کنارے تعینات کیا ہوا تھا۔ عباس کی ہیبت کی وجہ سے، عباس کے رعب جلال کی وجہ سے عباس کا میدان میں آنا تھا۔ یہ بے غیرت فرات کا کنارہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ عباس نے گھوڑا میدان کربلا میں فرات میں داخل کیا، عباس نے مشکیزہ بھرا، اور پھر ایک ہاتھ سے عباس نے فرات کا پانی اس طرح ہاتھ میں لیا، پھر اس طرح لشکر یزید کی طرف دیکھا۔ شاید عباس کہنا چاہتے تھے یہ وہی پانی ہے جس کے لیے سکینہ کو ترسا رہے تھے، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے حسین کو ترسا رہے تھے۔ اور پھر عباس نے وہ پانی پیا نہیں، وہ پانی اس طرح فرات کے منہ پہ مارا۔ شاید عباس کو وہ وقت یاد آ گیا ہوگا جب 21 رمضان کی صبح آخری وقت تھا علی ابن ابی طالب کا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا سارے لوگ چلے جاؤ، میری ساری اولاد چلی جائے، صرف اولاد فاطمہ میرے پاس بیٹھی رہے۔ سب جانے لگے، سب اٹھ کے چلے گئے، صرف امام حسین
مولا حسن، جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ 4 لوگ موجود تھے۔ عباس نے جب سنا نا کہ بابا نے فرمایا سارے چلے جائیں، صرف اولاد فاطمہ بیٹھی رہے۔ عباس اٹھ کے جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ عباس اپنے مقام سے اٹھے، رو کے علی نے فرمایا عباس تو نہ جا، عباس تو فاطمہ کی دعاؤں کا مانگا، عباس تو فاطمہ کا بیٹا، عباس تو نہ جا۔ عباس کو بٹھایا اور عباس کو ایک وصیت فرمائی، عباس میری یہ بات یاد رکھنا، جب روز عاشور پانی بھرنے کے لیے جانا، جب فرات کے کنارے پہنچنا، بابا کی یہ وصیت یاد رکھنا، عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک تیرا بھیا حسین پیاسا ہو۔ عباس کو بابا کی وصیت یاد آ گئی، پانی نہیں پیا، وہ پانی فرات کے منہ پہ کنارے مارا۔ عباس نے گھوڑا فرات کے کنارے سے نکالا، بس میں عباس کی شہادت کے بالکل قریب آ گیا۔ 2 کے 2 جملے میرے بھائی نے مکمل شہادت پڑھی ہے، میں نے وہ جملے نہیں پڑھنے جو میرے بھائی نے پڑھے ہیں، میں 2-4 جملے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عباس نے گھوڑا خیموس، عباس نے فرات سے گھوڑا نکالا، بس ان بغیرتوں نے، عمر صاحب نے اعلان کر کے کہا کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان بغیرتوں نے، ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ دوسرے بغیرت نے چھپ کے وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ اب ان بغیرتوں نے اعلان کیا، عمر سعد کہتا ہے وہ 4000 کا لشکر جو فرات کے کنارے کھڑا ہوا تھا، تیر لے لو، تیر کمان اٹھا لو، جس طرف سے عباس آ رہا ہے تیر انداز و تیر برساؤ۔ بس عزادارو مجھے معاف کرنا، 4000 تیر انداز تھا، ان بغیرتوں نے کمان میں تیر رکھے، اکیلا عباس تھا، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، ان بغیرتوں نے تیر برسانا شروع کیے، 4000 تیر انداز، اکیلا عباس، ہاتھ نہیں تھے، عباس دفاع کیسے کرتا؟ ایک تیر آیا، مشک سکینہ میں پیوست ہوا، عباس کا منہ پھر گیا آسمان کی جانب، رو کے فرمایا اللہم انا اطفال الحسین اجشا، میرے اللہ تو جانتا ہے نا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ عباس خیموں تک پانی پہنچانا چاہتا ہے، بس عزادارو ایک دوسرا تیر آیا، عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ جب بھی کسی کی طرف کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ایک بے غیرت نے تیر مارا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ کسی کی آنکھ میں ریت کا ذرہ چلا جائے نا، ریت کا ذرہ چلا جائے، وہ فوراً بےتاب ہو جاتا ہے، آنکھوں کو ہاتھوں سے ملنا شروع کر دے۔ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، عباس نے سر کو جھٹکنا شروع کیا، شاید تیر نکل جائے، تیر نہ نکلا۔ اب عباس نے اپنے دونوں زانو بلند کیے، چاہتا تھا میں زانو میں پھنسا کے تیر کو آنکھ سے نکالوں، عباس کا سر کو جھکانا تھا۔ ایک ملعون نے وزنی گرز اٹھایا عباس کے سر پہ، اس بے غیرت نے وزنی گرز اٹھایا، عباس کے سر پہ گرز کا لگنا تھا۔ آپ ایک جملہ رک کے یہاں یہ جملہ سن لینا۔ آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ مولا عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا، آپ یہ جملہ سنتے ہیں، میرے ذاکر برادران، میرے بھائی یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ کا سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا، تو مولا عباس نے کہا مجھے بہنوں کے ننگے سر، ابھی عباس قلم نہ لے کے آنا، میں کہوں تو مولا قلم لے کے آنا۔ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ عباس کہتا تھا مجھے نیزے کی نوک سے بہنوں کے ننگے سر نظر آتے۔ خدا کی قسم وہ عباس کے ادب کی وجہ سے یہ جملہ پڑھتے ہیں۔ اگر عباس نہیں دیکھ سکتا تھا، علی اکبر پھوپھیوں کے ننگے سر دیکھ سکتے تھے، قاسم ننگے سر دیکھ سکتے تھے، خدا کی قسم یہ وجہ نہیں تھی۔ عباس کا سر نیزے پہ کیوں سوار نہیں ہوا؟ معاف کرنا اگر دل دکھے تو مجھے معاف کرنا۔ اس بے غیرت نے جب وزنی گرز مارا، اس گرز کا لگنا تھا عباس کا سر 2 حصوں میں تقسیم، عباس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عباس کا سر اس قابل ہی نہیں تھا کہ نیزے پہ سوار۔ ان بے غیرتوں نے کپڑے میں باندھ کے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا، بس عزادارو گرز کا لگنا تھا۔ عباس نے زین چھوڑی، خیموں کی طرف منہ کر کے زندگی میں پہلی دفعہ حسین کو بھائی کہہ کے مخاطب کیا۔ ساری زندگی بھائی نے کہا، پہلی دفعہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو
तीसरा जुमला कहा या अखा आदरे का अखा, ओ भैया हुसैन, भाई अब्बास की मदद। ये जुमला सुनना था। आप भी नोहे सुनते हैं ना, आप भी नोहे सुनते हैं, आप भी मरसिया सुनते हैं। एक नोहा अब्बास के इस शहादत के ऐलान के बाद एक नोहा हुसैन ने पढ़ा है। वो नोहा सुनाऊं? हुसैन ने 3 बयान की हैं। अब्बास का ये कहना था कि मेरा आखिरी सलाम। हुसैन के नोहे का पहला मरसिया बुलंद हुआ, कहा या अब्बास अल-आन इनका सारा ज़हरी। अब्बास तेरे जीन से उतरने से हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई। दूसरा जुमला कहा अल-आन इनका सारा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। अब्बास किल्लत हीलती, अब्बास हुसैन का चारा खत्म हो गया, हुसैन का बस कोई नहीं चलता। और तीसरा जुमला वो कहा फुरात के किनारे अब्बास की लाश दबी। तीसरा जुमला ऐसा कहा या अब्बास शतमनी उदूवी, अब्बास उठ देख दुश्मन ताने दे रहा है। और दुश्मन कह रहा है कहां गया तेरा अब्बास, कहां गया तेरे अलमो वाला अब्बास। अब बड़ी मुश्किल से हुसैन चलते चलते हुसैन अब्बास की लाश पे पहुंचे। बस मैं बिल्कुल करीब आ गया, आपकी इबादत तमाम कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से हुसैन ने अब्बास का सर उठा के अपने जानू पे रखा। हुसैन ने जैसे सर जानू पे रखा ना, अब्बास ने जानू से सर हटाया। हुसैन ने दूसरी दफा सर उठा के जानू पे रखा, अब्बास ने फिर हटा लिया। जब तीसरी दफा हुसैन ने जानू पे सर रखा ना, वो अब्बास ने हटाया। हुसैन पूछते हैं भैया अब्बास मेरे जानू पे सर क्यों नहीं रखता? रो के फरमाया मौला मेरी वफा पे हर्फ आता है। वो कैसे? अब्बास ने कहा मौला आखिरी वक्त में मेरा सर आपकी गरगोद में होगा, अभी थोड़ी देर बाद शिमर कमीने का हाथ होगा। मौला आपकी जुल्फे हैं, मौला आपका सर उठाने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त अब्बास, उस वक्त हुसैन ने कहा होगा ना अब्बास परेशान ना हो, मेरी माँ ज़हरा आ गई है मेरा सर उठाने के लिए। बस मैं मौला का अलम बरामद करवाने लगा हूँ। एक जुमला, बस मुझे एक जुमले की मजीद इजाजत दे दो। हुसैन ने जब अब्बास का सर रखा, अब्बास कहते हैं मौला मेरी 2 वसीयतें हैं, मेरे मौला मेरी 2 मिन्नतें हैं। मौला ने फरमाया अब्बास हुक्म कर। मौला फरमाते हैं मौला मेरी पहली वसीयत ये है, मुझे जब मैं छोटा था ना, मुझे मेरी माँ बताती थी अब्बास जब तेरी विलादत हुई थी ना, तूने उस वक्त तक आंखें नहीं खोली थी जब तक तेरे भैया हुसैन ने तुझे नहीं उठाया था। तेरे बाबा अली ने तुझे उठाया, तूने आंखें नहीं खोली। तेरे भैया हसन ने तुझे उठाया, तूने आंखें नहीं खोली। जब तेरे भैया हुसैन ने तुझे उठाया, तूने आंखें खोली थी। तूने दुनिया में सबसे पहली ज़ियारत अपने भैया हुसैन के चेहरे की थी। मौला मेरे हाथ सलामत होते, मौला मैं आपको तकलीफ न देता। मौला मेरे हाथ नहीं है, मौला मिन्नत करता हूँ, मेरी एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में रेत और खून जमा है। मौला अब्बास के हाथ होते मैं आपको तकलीफ न देता। मेरी आंख सरा मौला, मेरी आंख साफ कर दीजिए। मैं चाहता हूँ जिंदगी में दुनिया से जाते हुए आखिरी ज़ियारत आपके चेहरे की कर लूं। मौला दूसरी वसीयत ये है मौला मेरी लाश को खेमे में ले जाना। उस वक्त मौला ने पूछा अब्बास मैं तो सबकी लाशें उठा के ले गया हूँ, मौला अब्बास तेरी लाश क्यों न लो जा लेके जाऊँ? सुनोगे अब्बास ने क्या कहा? अब्बास कहते हैं मौला इन्नी मुस्तहयन मिन इब्नत सकीना, मौला मुझे तेरी बेटी सकीना से हया आती है। मौला मैं वादा करके आया था मैं पानी लेके आऊंगा, मैं पानी नहीं ला सका। बस आज़ादारो इधर हुसैन, इधर अब्बास की रूह परवास की, इधर हुसैन का मरसिया बुलंद हुआ। पहला जुमला कहा या अब्बास अल-यौम नामतिल उयून बिका लम तनम, अब्बास तेरे खौफ से जो आंखें न सोती थी आज वो आंखें सुकून से सो जाएंगी। और जो तेरी बहनें तेरे सहारे सोया करती थी तेरी बहनों को नींद ना आएगी। बस अब अलम ले आना मौला हुसैन खाली मशकी